بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ آئیڈیاز 2022 15 سے 18 نومبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں اسلحے کی نمائش ہوئی اور اس سال کا موضوع تھا آرمز فار پیس۔ اس نمائش میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اور دفاعی ادارے کے تعاون سے یعنی وزارت دفاعی پیداوار اور پاکستان آرمڈ فورسز اور ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن اور دیگر اداروں کے تعاون سے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ڈیفنس مارکیٹ، اے پیراڈائم شفٹ ان ملٹری اسٹریٹجی اینڈ نیشنل سیکیورٹی، یعنی مصنوعی ذہانت دفاعی مارکیٹ میں اور فوجی حکمت عملی اور قومی سلامتی میں ایک مثالی تبدیلی۔ سیمینار میں جن لوگوں نے مقالے پیش کیے ان میں ڈاکٹر یاسر ایاز جو کہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یعنی نسٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس کے نسٹ میں پروفیسر ہیں۔ اس کے علاوہ CPD آف نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس NCAI کے چیئرمین بھی ہیں اور یہ حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جواد احمد شمسی نے اپنا مقالہ پیش کیا جو پروفیسر ہیں، فاسٹ کے ڈین ہیں اور فاسٹ NUCES فیکلٹی آف کمپیوٹر کے ڈین ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا کردار ہو سکتا ہے دفاعی شعبے میں۔ جرمنی سے مسٹر لارس GA ہیلز آئے تھے جو گلوبل تھاٹ لیڈر فیلڈ آف ڈیجیٹل اسٹریٹجی اینڈ سائبر سیکورٹی، یعنی یہ ایڈوائزر ہیں اپنی کمپنی کے اور ایکسپرٹ ہیں انفارمیشن سیکیورٹی کے، تو انہوں نے اس موضوع پر سائبر ٹیررزم کے حوالے سے گفتگو کی۔ انڈونیشیا سے پروفیسر سجد جیروٹ آئے جو کہ یونیورسٹی آف انڈونیشیا کے پروفیسر ہیں اور بہت سارے شعبوں کے اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس میں ان کا کردار ہے۔ نمائش کا یہ سیمینار بہت ہی اہم تھا اور ان لوگوں کے لیے جو آج تمام تر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ آج تمام تر دفاعی ہتھیاروں کا انحصار جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت سے کہہ لیجئے کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی پر ہے۔ یعنی بہت سارے شعبے ایسے ہیں، جہازوں کو میزائلوں کو پروگرام کر کے بھیجا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ پاکستان نے اپنے ٹینکوں میں وہ بم نصب کیے ہیں جو پروگرامڈ ہیں اور وہ پروگرام ہونے کہ خاص جگہ پر خاص فاصلے پر جب دشمن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ہے تو اس کو پروگرام کر کے وہاں بھیجا جاتا ہے، اور یہ بم، میزائل، راکٹ یہ سارے پروگرامڈ ہوتے ہیں۔ اب ان کو روکا بھی جا سکتا ہے جس طریقے سے، یہی ساری بحثیں تھیں اس دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو اس میں دفاعی شعبے میں اس سیمینار کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ارتقاء اور تجارتی محرکات اور رجحانات کا جائزہ لیا گیا، اور مصنوعی ذہانت کہہ لیجیے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موجودہ عسکری رجحانات جو ہیں، مستقبل کے چیلنجز ہیں، اس پر بحث ہوئی، اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، یعنی دنیا کے اندر آج کل تو یہی ہو رہے ہیں، سائبر حملے ہو رہے ہیں، کوئی کسی کے پروگرام کو ہیک کر لیتا ہے، کوئی اور کچھ کر لیتا ہے، تو اس مصنوعی ذہانت کے پیچھے یہ بات سامنے آئی کہ اس مصنوعی ذہانت کے پیچھے ایک شیطانی ذہانت بھی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ پیچھے کام کرتی ہے، دشمن جو ہے وہ اپنے ملک کے دوسرے ملک کو زک پہنچانے کی۔ ایک ہوتی ہے کہ دفاعی حکمت عملی، تو ساری جو زیادہ تر گفتگو تھی وہ دفاعی حکمت عملی پر تھی، تو اس لیے اس پر بحث ہوئی اور بہت دلچسپ تو یقیناً تھی، لیکن یہ ایک بہت علمی بحث تھی، اور لیکن افسوس تھا یہ ہے کہ انگریزی زبان میں بھی تھی، مگر
یہ بین الاقوامی سیمینار تھا تو اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بہرحال کہ یہ موضوعات کا اب سن لیجئے کہ ایولیوشن آف آرٹیفیشل موضوعات سنیے. ایولیوشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ڈیفینس اوور ویو مارکیٹ ڈائنامکس اینڈ ٹرینڈ انالیسس. ڈاکٹر یاسر ایاز کا یہ موضوع تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریزنٹ ملٹری اپلیکیشنز فیوچر چیلنجز اینڈ نیشنل اپروچز. ڈاکٹر جواد شمسی کا یہ موضوع تھا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سائبر سیکورٹی سائبر اٹیک ڈیفینس اپروچز اینڈ ہائبرڈ وارفیئرس. یہ مسٹر لارس کا جو جرمنی سے آئے تھے ان کا موضوع تھا. اور دا ڈیولپمنٹ آف 5G نیٹورک سینٹرک وارفیئر اٹس کمپوننٹس اینڈ چیلنجز. یہ پروفیسر ڈاکٹر سجد جاروٹ کا جو انڈونیشیا سے آئے تھے ان کا موضوع تھا. اس سیمینار نے اور اس نمائش نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اس نمائش میں وہ تمام ممالک شامل تھے جنہوں نے اپنی زبان میں فنی و سائنسی تعلیم حاصل کی. یعنی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ایجوکیشن. ترکی، چین، اٹلی. چین کے اسٹال پر 3 زبانوں میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن سب سے نمایاں نام اردو زبان میں محکمہ دفاع چین اور لکھا ہوا تھا. پھر چائنا ڈیفینس انگریزی میں لکھا ہوا تھا اور چینی زبان میں. ظاہر ہے ہمیں آتی نہیں ہے تو ہم اس کو بول نہیں سکتے. جیف تھنڈر اور چین کے دفاعی ٹیکنالوجی کے نمونے موجود تھے. چینی اواکس طیارہ، چینی میزائل، بلیو ایرو، ریڈ ایرو وغیرہ. اور انہوں نے ایک ایسے اپنی بختربند گاڑی بھی جو ہے اور رکھی ہوئی تھی جسے میزائل لانچ کرنے کا، اور ایک گاڑی جس کے اندر 13 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جو کمپیوٹر کے ساتھ ان میزائلز کو پروگرام کریں گے کہ انہیں جا کے کہاں گرنا ہے، ان کا ہدف کیا ہوگا. تو یہ بھی دیکھیے کہ دفاعی ٹیکنالوجی میں یہ چیز آگے بڑھتی ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کس حد تک انہوں نے اس پر عبور حاصل کر رکھا ہے. اور اپنی زبان میں، چینی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ ٹیکنیکل تعلیم نہیں حاصل کرتے. پاکستان کا جو تیار کردہ دفاعی سامان تھا وہ بھی ہم دیکھ کر سوچنے پہ مجبور ہوئے جاتے ہیں کہ جو قوم پابندیاں لگنے پر اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اسے برآمد بھی کرتی ہے، ایکسپورٹ بھی کرتی ہے. صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ جنگی ضروریات کی گاڑیاں بھی تیار کرتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کا بڑا سرمایہ درآمدات پر کیوں خرچ ہوتا ہے؟ یعنی پاکستان کے اندر ہم اپنی ضروریات کی چیزیں کیا نہیں تیار کر سکتے؟ پاکستان اپنے ٹینک خود بناتا ہے، بختربند گاڑیاں خود تیار کرتا ہے، حتیٰ کہ لڑاکا طیارے تیار کرتا ہے، جدید مشین گنیں خود تیار کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی کاریں خود تیار نہیں کر سکتے؟ اور کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی کاروں اور بسوں کی ضروریات باہر سے پوری کریں؟ جیف تھنڈر میں لگنے والے یہ میزائل ہیں جو چین نے خود تیار کیے ہیں، اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بل پر یہ چلتے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں پروگرامڈ ہیں اور اپنے پروگرام کے ساتھ یہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس میں پاکستان نے بھی مہارت حاصل کی ہے، ہم دوسرے شعبوں میں کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اب یہ ہے اٹلی کا ایک میزائل. اٹلی کا یہ میزائل جو ہے وہ بہت کافی بڑا ہے اور یہ بحری جہاز کو توڑنے کے کام آتا ہے، بحری جہاز کو ہدف بناتا ہے. اور اس میزائل کے ساتھ جو کچھ آپ تباہی دیکھیں گے بہت زبردست ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان اس کو حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ترکی کا بحری جہاز ہے، یہ ترکی کا ہیلی کاپٹر ہے، نمونہ اس کا ہے یہ. اور یہ ترکی کا کے اسٹائل ہے. پھر چین کا یہ اسٹائل آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ بختربند گاڑی ہے جس کے اندر جو ہے وہ میزائل کی ٹیکنالوجی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ راکٹ لانچر ہے، اس کو پروگرام کیا جائے گا اور یہ راکٹ لانچر گاڑی سے پروگرام کیا جائے گا اور پھر وہیں سے اپنے ہدف پہ چھوڑا جائے گا. یہ چینی میزائل ہے، خطرناک چینی میزائل، جو بظاہر تو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، خطرناک میزائل ہے. تو یہ جناب دیکھ لیجئے
کس قدر چینی میزائل ہیں خطرناک. یہ سیمینار کے حال کا منظر ہے. دوبارہ وہ چینی میزائل کی طرف آ گئے. تو یہ اب پاکستان نے بھی اپنا ایک میزائل تیار کیا ہے حربہ, اور یہ میزائل جو ہے وہ بحری جہازوں کے توڑنے کے لیے ہے, اور اس کی سرکاری لانچنگ بھی جو ہے اسی نمائش میں ہوئی. اس کے بارے میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, اس لیے میں اس کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. پاکستان کے الخالد ٹینک میں جو پاور استعمال ہوئی ہے اور جو انجن استعمال ہوا ہے وہ پاور پیک جو ہے یوکرین کا ہے, یوکرین کا 6TD2. یہ ٹیکنالوجی الخالد 1 اور الخالد 2 دونوں میں استعمال کی گئی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کیا بات ہے اور کیا صورتحال ہے کہ ہماری یہ ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں یوکرین کی, اور ہمارا وزیر اعظم جب روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے اس دن وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اسی دن حملہ ہوتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس ملک نے ہماری دفاعی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کی, ہم اس کے خلاف اس کے دشمن ملک کے ہاں بیٹھ گئے جا کے. یہ صورتحال ہمیں سوچنا ہوگی کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. اور ہماری جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ کم نہیں ہیں, لیکن ان کے استعمال کا موقع نہیں آنے دیا جا رہا. یا آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ کشمیر کا مسئلہ اب تک حل طلب کیوں ہے؟ پاکستان کے اوپر لوگوں کی بد نظریں جتنی ہیں وہ خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہماری سیاسی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. وہاں پر بھی کسی ذہانت کی ضرورت ہے, آرٹیفیشل ہی صحیح, لیکن سیاسی میدان میں تدبر, حکمت عملی اور بہت سارے یعنی قومی مفادات کے تحفظ کا فقدان نظر آتا ہے. اللہ کرے یہ کمی جلد سے جلد پوری ہو جائے. آمین.